ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وقال تعالی وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین۔ محترم معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ پہلا سیکشن ہوا جس کے اندر بدعت کی تعریف، اس کی لغوی و اصطلاحی اعتبار اور بدعت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، الحمدللہ اس پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر ہے کہ اسلام میں بدعت کی مذمت کیا ہے، کہ اسلام کیا بدعت کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ بدعت کو ناپسند کرتی ہے تو اس کا کیا معیار ہے۔ میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی، جو ابھی پڑھی، جو سورہ انعام کی 153 ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اے لوگو تم کیا کرو، اس کی اتباع کرو، اس راستے کے علاوہ دوسرے اور بھی راستے ہیں، تم اس کی اتباع نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اگر تم اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں راستوں کی اتباع کرو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والا لگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے زمین میں ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں لکیریں کھینچی، پھر بائیں آپ نے لکیریں کھینچی، اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ شیطان کے راستے نکلتے کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے ہی سے نکلتے ہیں۔ تو گویا شیطان کوئی نیا راستہ نہیں لاتا ہے، دین پر چلتے چلتے اچانک کوئی ایسا کام کرے گا جس سے آپ کو دھیرے 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 راستے سے بھٹکائے گا، لیکن جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ زیادہ دور نہیں جائے گا۔ اب ایک سیدھی لکیر کھینچے، آزو بازو لکیر کھینچے، جتنا آپ ٹیڑھی لکیر پر چلتے جائیں گے اتنا سیدھے راستے سے آپ دور ہوتے جائیں گے، اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نولیہ ما تولی، کہ جو آدمی اللہ کے راستے سے کٹ کر جائے گا، جدھر جانا چاہے گا اللہ ادھر ہی اس کو پھیر دے گا۔ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور وہ راستہ سیدھے اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کون ہوتا ہے، سمجھدار انسان کون ہوتا ہے کہ جیسی ہی اس سے کوئی لغزش ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ جیسے ہی کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تذکروا، ایمان والوں کا مسئلہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، ہاں دعوت کے مسئلے میں ہو، دین کے مسئلے میں کوئی بھی گناہ ہو، تو انسان ایمان والے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ قرآن ہے یا سنت ہے؟ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جی، قرآن و حدیث۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیدھے راستے کی اتباع کا حکم دیا ہے، اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ نہیں، سنت۔ کیا مراد ہے؟ سنت۔ لکھیے، سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت کے خلاف کیا ہے؟ بدعت۔ اس لیے مجاہد بن جبر المکی کا قول میں نے آپ کو سناتے ہوئے کہا تھا کہ تم دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، اور دوسرے راستے دو چیزیں ہیں۔ لکھیے، دوسرا راستہ دو چیزیں، ایک ہے بدعت، ایک ہے شبہات۔ ایک ہے بدعت، ایک ہے شبہات۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ اللہ فرماتے کہ جن لوگوں نے
دین کے اندر فرقہ پرستی کی اور دین کو جماعتوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان لوگوں کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو بتائے گا کہ کیا کیا کرتے تھے۔ ہر انسان کو اللہ بتائے گا، ہر انسان کو اللہ بتائے گا۔ ایک عام انسان دھمکی دے آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے کیا 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 ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب وارننگ دیتا ہے تو نہیں گھبراتا ہے۔ اس لیے بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ آدمی کے اندر کتنی دینداری ہے تم کو پتہ کرنا ہے تو دیکھو کہ وہ آدمی آدمیوں کے وعدوں پر زیادہ یقین کرتا ہے یا اللہ کے وعدوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ کسی نے بولے میرا دوست بولا ہے، اچھا آپ کے دوست کے وعدے پر آپ کو یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے آپ کو؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ انسان کے وعدوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ کیا اتنا اللہ پر یقین رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقہ پرست نہ بنو، یہ اس سے مراد اہل اہوا ہیں جو اپنے خواہشوں پر چلتے ہیں، دین پر نہیں اپنے خواہشوں پر چلتے۔ یہ جو شبہات والے ہیں، جو لوگ شبہات، اہل شبہات جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی کس پر چلتے ہیں؟ یہ بھی دین پر چلتے ہیں کیا؟ نہیں، شبہات سے تو بچنے کا حکم دیا گیا، آپ بچ نہیں رہے، اس میں گھس رہے ہیں، بچ نہیں اس طرح گھس رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ دین پر ہیں یا اپنے خواہشات پر چل رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کس پر ہیں؟ جی، خواہشات پر چل رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال واضح حرام واضح، صحیح بات ہے، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ڈاؤٹیبل ہیں۔ ایمان والے ہم کو کیا کہا گیا؟ حدیث کے اندر کیا بولا گیا؟ دور رہو، لیکن آپ دور نہیں رہے، اسے گود میں سمیٹ کر رکھ رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں اسے لا رہے ہیں، دوسروں کو سن رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تو پہلے نافرمان ہیں۔ جو لوگ شبہات کو سنتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں، انہیں شبہات کو دوسروں کے سامنے پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں اور وہ خواہش پرست ہیں۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح حرام واضح، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی، اور جو آدمی شبہات میں پڑ گیا وہ کس میں پڑا؟ حرام میں پڑ گیا۔ جو شبہات میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، مثال کے طور پر یہ باؤنڈری ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا کھیت ہے، اپنی بکریوں کو اپنے حد میں چلاؤ، باؤنڈری کے قریب بھی مت لے جاؤ۔ اگر باؤنڈری کے قریب لے گئے تو گویا آپ نے دوسرے کے کھیت میں حملہ کر دیا آلریڈی۔ آپ اگر باؤنڈری تک بھی پہنچے تو آپ نے دوسرے پر حملہ کر دیا۔ بارڈر سے جانتے، ہمارا پڑوسی ملک سے بارڈر ہے، جا سکتے بارڈر کے قریب آپ، ابھی ان کے اس میں انٹر نہیں کریں آپ، لیکن ادھر ہی مار دیں گے، وہی لوگ ماریں گے۔ بارڈر کے قریب آئے کیوں؟ یہ حقیر انسانوں کی مثال ہے۔ آپ اللہ کی حدود کے قریب جائیں گے، اللہ بخشے گا آپ کو؟ نہیں بخشے گا۔ اسی لیے دیکھیے، جو چیز حرام ہے اس تک پہنچنے والے راستوں کو بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کی باؤنڈریز اتنی خطرناک ہے۔ جو چیز حرام ہے، زنا حرام ہے، زنا تک پہنچنے کے راستے وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، دل میں خواہشات کو دبانا حرام ہے۔ کسی اور عورت پر نگاہ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ جائز نہیں۔ سورہ نور پڑھی، صرف سورہ نور میں اللہ نے 14 ایسے طریقے بتائے جو زنا تک انسان کو لے جاتے ہیں، سب کو اللہ نے حرام قرار دیا، سب حرام۔ کتنے طریقے ہیں جو زنا تک لے جاتے ہیں؟ 14 طریقے، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن صرف سورہ نور میں 14 طریقے بیان کیے گئے۔ تو جس طرح زنا حرام ہے، وہاں تک پہنچنے والے سارے راستے حرام ہیں، چاہے وہ میل کے اعتبار سے ہو یا فیمیل کے اعتبار سے۔ اللہ نے مردوں کو نصیحت کی تو اللہ نے عورتوں کو بھی نصیحت کی، دور رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حدود سمجھ میں، اللہ کے حدود کیسے ہیں؟ تو شبہات کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹس ایپ گروپ بنانا چاہیے۔ بیچارے کچھ شبہات میں گھرے ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، گروپ بلاؤ، بیٹھ کریں گے۔ ہاں، آپ کے پاس بھی اتنا علم نہیں اور اس کے پاس تو شبہات ہیں ہی ہیں، ہوگا کیا نتیجہ؟
ایک مثال بتاتا ہوں. ایک 5000 لیٹر کی پانی کی ٹینکی ہے, 5000 پانی کی ٹینکی کی لیٹر. ایک چھوٹا بچہ گر گیا, اس میں مر گیا. اتنی چھوٹی ٹانکی میں کیسے مارا جو بچہ؟ اتنی چھوٹی ٹانکی, بچہ مرا کیسا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ بچہ مرا کیسا, مسئلہ ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا. اگر تیرنا آتا تو کنویں میں بچ جاتا, تیرنا آتا تھا کنویں میں بچ جاتا تھا. تیرنا نہیں آیا اس لیے پانی کے ٹب میں گر کے مر گیا. مسئلہ نہیں کہ شبہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ مریں گے, اپنے ایمان کو لے کر مریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ شبہات اتنے خطرناک ہوتے ہیں, اسی لیے علماء کرام یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ ان القلوب ضعیفہ والشبہ الخطافہ. انسان کا دل کمزور ہے اور شبہات بڑے طاقتور ہیں. دنیا کے ہر انسان کا دل کیسا ہے؟ کمزور ہے. اور کوئی بھی شبہ جو چھوٹا ہو وہ کیسا ہے؟ بڑا طاقتور ہے. اگر کمزور دل کے پاس بڑا طاقتور شبہ آئے گا تو کون جیتے گا؟ شبہات جیتیں گے. فاحذروہ, اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے دور رہو, دور رہو ایسے لوگوں سے, ایسے شبہات والے سے دور رہو. علامہ ابن قیم ان کے استاد تھے. کون تھے ان کے استاد؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ. کہتے ہیں کنت اقرا من قوم, کہتے ہیں کہ میں قوم کی کتابوں کو پڑھا کرتا تھا. علامہ ابن قیم عملی بڑے عالموں سے, سبحان اللہ, انہیں کتابیں پڑھتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کیسی شخصیت, ابن قیم کیسی شخصیت. کہتے ہیں کنت اقرا من کتب القوم, میں قوم کی کتابوں کو پڑھتا تھا, یعنی فلاسفہ کی کتابوں کو پڑھتا تھا, صوفیوں کی کتابوں کو پڑھتا تھا. تو جب کوئی سوال آتا, اعتراض آتا, تو لے کر آتے کس کے پاس؟ اپنے استاد کے پاس لے کر بتاتے تھے. تو علامہ ابن تیمیہ سمجھا دیتے دیا, ایسا ہے ایسا ہے, جواب مل گیا. ایک بار ہوا, 2 بار ہوا, 3 بار ہوا. جب دیکھا کہ علامہ ابن قیم یہی کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں, ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں, جو نہیں پڑھنا چاہیے وہی کتاب پڑھ کر آ رہے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے اپنے اس شاگرد کو ڈانٹا, اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنے دل کو تم اسپنج کی طرح نہ کرو کہ جو چیز آ رہی ہے اس کو دل میں لے رہے ہو, جو چیز مل رہی ہے پڑھ رہے ہو. اسپنج کیا کرتا جی؟ پانی ہو, چائے ہو, گندگی ہو, سب کو سمیٹ لیتا اندر. کہتے ہیں اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ کرنا, اپنے دل کو شیشے کی طرح رکھنا. آنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے اوپر کیا ہے. شیشہ ہر چیز کو نیچے اتارنے نہیں دیتا, دکھاتا پہلے کیا ہے ریالٹی. اپنے دل کو شیشے کی طرح کرو, ہر چیز اترنے سے پہلے پتہ ہونا. ہاں, اگر ہر کسی ایرے غیرے کی بات کو سنتے رہیں تو مشکل ہے. ایک امام تھے, امام ابن العربی رحمہ اللہ علیہ, ابو بکر ابن العربی. ایک ہے ابن عربی, ایک ہے ابن العربی, دو الگ الگ ہیں. ابن العربی یہ اہل السنہ والجماعہ کے اماموں سے, ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ علیہ یہ علامہ ابن تیمیہ کے اساتذہ میں سے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ شیخنا ابو حامد دخل فی بطون الفلاسفہ, کہ ہمارے شیخ, ہمارے استاد ابو حامد یہ فلاسفہ کی کتابوں میں گئے ان کا رد کرنے کے لیے, لیکن کبھی باہر نکل نہیں پائے. علامہ ابن تیمیہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں شیخنا ابو حامد دخل فی بطون الفلاسفہ, کہ ہمارے استاد ابو حامد یہ فلاسفہ کی کتابوں میں گھس تو گئے لیکن باہر نہیں آ پائے. بلکہ ان کے بارے میں کہا کرتے امرضہ کتاب الشفاء, ایک کتاب ہے جس کا نام کتاب الشفاء, اس کتاب الشفاء نے ان کو بیمار کر دیا. کیا کہتے تھے؟ کتاب الشفاء, جس کتاب کا نام کتاب الشفاء ہے اس نے ان کو بیمار کر دیا. وہ ابن سینا کی کتاب تھی, ابن سینا کی وہ کتاب تھی, اس کو پڑھ رہے تھے تاکہ رد کر سکیں, خود بیمار ہو گئے عقیدے کے. یہ علماء کا حال ہے. اور ہمارے نوجوان اپنے ایمان کو کھیل تماشا بنا کر رکھے ہیں کہ ان کا جواب دیں گے, انجینئر علی مرزا کا جواب دیں گے. نہیں کرنا. مثال کیا دیا میں نے کہ پانی کا ٹب چھوٹا ہے بڑا ہے میٹر نہیں کرتا, اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے تو آپ مریں گے. علماء ڈوب رہے ہیں, آپ کی کیا وقات, آپ بچ کر نکل جائیں گے شبہات سے. دل کمزور ہے, شبہات طاقتور ہیں. شبہات اگر دل میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا, کون جیتے گا؟ شبہات جیتیں گے, ہر حال میں شبہات جیتیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ سے کیا کریں گے؟ دور رہنا, نہ سنیے, نہ جواب دیجئے, نہ ایسے لوگوں کے قریب جائیے, کیونکہ آپ ان کی اصلاح کریں, اس سے زیادہ ضروری اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے. آئی فون 15 مانگ رہا تھا لڑکا, باپ بچانے گیا, باپ بھی گئی ماں بھی گئی. اس کی جان بچانے سے زیادہ ضروری تھا اپنی, انہیں تو مرنے کے لیے کھڑا ہے وہاں,
اسے بچانے جا کر دونوں بھی گئے، اسے بچانے جا کر دونوں بھی گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں پہلے اپنی جان کو بچاؤ، بعد میں اپنے گھر والوں کو. تو اصل کیا ہے؟ اپنی جان پہلے بچانا، بعد میں دوسروں کی. آپ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر دوسروں کی اصلاح کرنے جائیں گے؟ آپ کو تیرنے نہیں آتا، پانی ڈوب رہا ہے، جائیں گے ڈوب بچانے سے آپ؟ نہیں، آپ وہی کر رہے ہیں، ایمان کے مسئلے میں وہی کر رہے ہیں. آپ کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے لیکن آپ دوسرے کے ایمان کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہوگا؟ مجھے تیرنا نہیں آتا، اللہ ہے میں اس کو بچاؤں گا، لے کودے، دونوں بھائیاں گلے مل کو نیچے گئے. ہیں انجینئر علی مرزا کا جواب دینے والے آج کل بغیر تنخواہ لیے اسی کا کام کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ دور رہیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ دور رہیں گے، دور رہیں گے. چلیے ہم بات بدعات کی کر رہے تھے. تو دو چیزیں ہیں جو اصل میں جس سے انسان کو بچنا چاہیے، جو صحیح راستے پر نہیں ہے. ایک ہے بدعات اور دوسرے شبہات. ایک ہے بدعات اور دوسرے کیا ہے؟ شبہات. ان سے بچ کر رہنا. ٹھیک ہے، قرآن کی 2 آیتیں میں نے بتائی. اسماعیل بن اسحاق الازدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ دین تو صحیح تھا، دین تو واضح تھا، لیکن سب سے پہلی بدعات جن لوگوں نے ایجاد کی وہ کون سی قوم تھی؟ اس امت کے سب سے پہلے بدعاتی کون تھے؟ خوارج تھے. خوارج تھے. اور خوارج بدعاتی بن کر وہ کام کیے جو کام کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا. کیا کیا؟ مسلمانوں کو قتل کیا. بدعات کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. بدعات کیا ہے؟ بدعات ہے نہیں، یہ بدعات انسان سے وہی کام کرواتی ہے جو کام مشرک مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. فارس اور روم مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، یہ اندر سے لڑنے لگ گئے. خوارج کسے کسے قتل کیے؟ کسے قتل کیے خوارج؟ حضرت علی کو قتل کیے. اور اتنی بڑی لسٹ ہے صحابہ کی، اتنی بڑی لسٹ ہے جن صحابہ کو خوارج نے مارا. سب بدعاتی تھی. لوگ سمجھتے ہیں بدعاتی معمولی، صحابہ بدعاتیوں کے ہتھے چڑھ کے مارے گئے ہیں اور آپ بدعات کو معمولی سمجھتے ہیں. معمولی نہیں ہے بدعات. بدعات سے وہی کام شیطان لیتا ہے جو کام شیطان کفر سے لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک سکہ ہے، ایک پہلو کفر ہے تو دوسرا پہلو بدعات ہے. ایک اندر سے کھا رہا ہے، باہر سے کھا رہا ہے، لیکن دونوں ہر حال سے اسلام کو کھا رہے ہیں. بلکہ بسا اوقات علماء نے شرک سے جتنا ڈرایا ہے اسی کے مقابلے میں یا اس سے زیادہ ایمان والوں کو بدعات سے ڈرایا. کیونکہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ گناہ کر رہا ہے. زنا کرنے والے کو معلوم ہے یہ غلط ہے، چوری کرنے والے کو معلوم ہے یہ غلط ہے، لیکن بدعاتی کو نہیں معلوم کہ وہ غلط ہے. ایک چھوٹا بچہ ایسڈ کی بوتل اٹھا کر پی رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ ایسڈ ہے. ایک بڑا بچہ ایسڈ پینا چاہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسڈ چھوٹے کے لیے زیادہ خطرناک ہے، بڑے کے زیادہ خطرناک ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے. ایک بدعاتی بدعات کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ دین کو گرا رہا ہے، وہ سنت کی دیوار کو دھیرے دھیرے اینٹ اینٹ نکال رہا ہے، نہیں معلوم اسے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے بدعات سے علماء نے بہت ڈرایا، بدعات سے ڈرا. تو سب سے پہلا فرقہ جو اس امت کے اندر نکلا وہ کون تھے؟ خوارج تھے. وہ بھی کس کے خلاف کھڑے تھے یہ لوگ؟ صحابہ کے خلاف. یعنی بدعات کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ صحابہ سے بھی لڑ سکتی ہے اور صحابہ سے بھی بات کو نہیں مان سکتی. بدعات آپ سمجھانے جاتے بدعاتی کو، آپ سمجھائیں گے بدعاتی کو صحابہ سے نہیں مانے، وہ مانے صحابہ سے. مانے ہوتے تو حضرت علی کو قتل کرتے، حضرت معاویہ کے قتل کو کرنے جاتے، حضرت ابو موسیٰ ان کو قتل کرنے جاتے. کون تھے جی؟ یہ صحابہ کرام تھے. بدعات ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑی. بڑی خطرناک چیز ہے بدعات، معمولی چیز ہے نہیں، معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بدعات کی مذمت کرتے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی بھی مذمت کی ہے. آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی آدمی ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کرے جس کو ہم نے نہیں کیا وہ کیا ہے؟ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا کام کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. مردود ہے مطلب اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہو. ایک عام گناہ اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ توبہ کی توفیق کسے نصیب نہیں ہوتی؟ بدعتی کو نصیب نہیں ہوتی. اور کوئی
ایک عام گناہ میں جو کبیرہ ہو اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ ایک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرق میں نے بتایا ابھی آپ کو، توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ شرمندگی سے کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا۔ بدعتی توبہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں۔ عید میلاد النبی منانے والے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط ہے، ہماری خوشی کے ثواب کی نیت سے پیسہ خرچ کرتے۔ ہاں، خود کے بڈے پر اتنا بڑا کیک نہیں کاٹے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 2 کلومیٹر کا کیک بنائے۔ فارم کے انڈے ختم ہو گئے، ڈسٹرکٹ کا پورا چیز ختم ہو گیا، ساتھ ملا بنائے، بعد میں اس کے اوپر ناچے۔ قرآن کی آیتیں حدیث سے لکھے تھے، ہاتھ سے کھا رہے ہیں، شیطان بولا اس سے نہیں چلتا، کودو اس کے اوپر، جا کے اس پہ کودے۔ اللہ کے نام کا کچھ لگے تھے، وہ لکھا کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا حسین یا حسین رضی اللہ عنہ کا نعرہ لگا کے اسی کا یا حسین کا بینر نیچے ہے، کتے اور گدھے اور خنزیر اس پر سو رہے۔ شیطان، آپ کو کیا لگتا ہے شیطان معمولی ہے؟ شیطان ایسے نہیں چھوڑتا انسان کو۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حد کیوں بیان کی ہے؟ حد، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو اگر حد میں نہ رکھا جائے تو انسان جانور ہونے میں لمحہ نہیں کرے گا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ بولتے ہیں نا یورپ کے لوگ، ان کا کلچر بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سچ میں لگتا ہے یورپ کا کلچر اچھا ہے؟ ایک دن کے لیے چھوڑو جی، صرف 4-5 گھنٹے کے لیے لا اینڈ آرڈر ہٹاؤ وہاں سے، اور سیم کام جا کے سعودی عرب میں کرو، 5-6 گھنٹے کے لیے لا آرڈر ہٹا دو، دیکھو یہاں کا معاشرہ کیسا، وہاں کا معاشرہ کیسا۔ صرف ان کو پتہ چل جائے کہ حکومت میں لڑائی چل رہی ہے، آدھے دکان لوٹ لیتے پورے، سب بھوکے درندے ہیں، ڈرتے ہیں نظام سے، لیکن ایک مسلمان ڈرتا ہے اللہ سے۔ اس لیے جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یہاں سے صنعاء تک ایک عورت تنہا جائے گی، اس کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ سب مسلمان ہوں گے، وہ کسی حکومت سے نہیں ڈرتے ہیں، مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا اپنے باؤنڈری میں ہمیشہ رہے گا۔ جو اللہ کے ڈر کی باؤنڈری ہٹا دیا، حکومت کی باؤنڈریاں ان کو نہیں بچا سکتی۔ اور جو آج جتنا ٹیکنالوجی میں آگے ہے وہ اتنا خطرناک ہے۔ امریکہ نے اتنا میزائل بم بنا کر کیا کیا؟ بس مسلمانوں کا قتل ہے، لوگوں کا قتل ہے۔ ہاں، یہی نہ کر رہے ہیں؟ جو جتنا ٹیکنالوجی میں آگے ہے، جتنا چالاک ہے، وہ ہیکر بنتا آگے جا کر، لوٹنے والا، کھسوٹنے والا۔ ڈاکٹر جتنا بڑا ہے اتنا لوگوں کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ جہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ لوگوں کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ میرے پاس کرسی ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس سے اٹھائیں گے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس سے اٹھائیں گے۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا ڈر ہمیں باؤنڈری میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی بات چل رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ سب سے بہترین بات، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے لوگوں کو بتائی ہے، اور سب سے بری چیز نئی چیزیں ہیں، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ تو لکھیے کہ بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بدعت مردود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور لکھیے بدعت کی برائیوں میں یہ سیئ جاریہ ہے۔ بدعت کیا ہے؟ سیئ جاریہ ہے۔ جو سب سے پہلے ڈی جے بجایا تھا نا، قیامت تک جتنے ڈی جے بجائیں گے ایک گناہ اس کو ملے گا،
عید میلاد النبی پر سب سے پہلے ڈی جے بنانے کا جس کے دماغ میں آیا تھا نا، اب جتنے بھی ڈی جے اس کے بعد بجائیں گے سب کا گناہ اسے ملے گا. اس لیے سب سے پہلے جو گناہ اس روئے زمین پر ہوا تھا وہ کیا تھا؟ قتل تھا. حسد اس سے پہلے سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلے انسان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم نے سب سے پہلا گناہ کیا کیا؟ پھل کھایا، حکم نہیں مانے، اللہ کی بات نہیں مانے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا گناہ کون سا ہوا؟ گناہ ایک جیسے نہیں. اب آپ سمجھیں گے، آپ میں سے بعض نے کہا قتل پہلا گناہ تھا، آپ میں سے بعض نے کہا حسد پہلا گناہ تھا، اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی پہلے تھی. گناہ ایک جیسے نہیں، گناہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. انبیاء سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے. اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. حضرت آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا، اس لیے فوراً اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول بھی کر دی. تو کیا حضرت آدم کو اس گناہ کی سزا یا سیئ جاریہ کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. حابل نے قابل پر یا قابل نے حابل پر حسد کیا، اس کا گناہ اسے بعد میں ملنے والا ہے. انہیں حسد کیا بعد میں جتنے حسد کریں گے سب کو اس کا گناہ ملے گا؟ نہیں. لیکن قتل کا گناہ ملے گا. ہاں. تو وہ گناہ جو اصل میں معاشرتی گناہ ہے، جس کو کرتے ہوئے لوگ سیکھتے ہیں، جو ڈریک کرتا ہے، جس کو میں نے کہا سیئ جاریہ، ایسا گناہ جو آپ کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے یا جس گناہ کی وجہ سے دوسرے سیکھتے ہیں، اس کا گناہ بعد والوں کو برابر ملے گا. ایک آدمی کیا کیا؟ تاجر ہے، مکار ہے، وہی تجارت کی مکاری دوسروں کو سکھا دیا. اب جتنا اس کے اندر لوگ آگے بڑھیں گے، پہلے والے کو برابر گناہ ملتا جائے گا. کون سے گناہ؟ جو معاشرتی گناہ، جس کا سوشل امپیکٹ پڑتا ہے، ایسے گناہ جس کا ماحول پر اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بدعت کیا ہے؟ میں نے اسے کہا سیئ جاریہ. ٹھیک ہے. اتنی بات واضح ہو گئی. اس لیے آپ دیکھیں کہ سلف صالحین کے یہاں بدعات کے حوالے سے بڑی سختی پائی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ علیہ السلام نے اتنا منع فرمایا. اور اگر آپ دیکھیں سلف صالحین رحمہ اللہ کے اقوال کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک عام گناہ کا نقصان انسان کو دنیا میں ہو سکتا ہے یا آخرت میں ہو سکتا ہے، لیکن بدعات کا نقصان دنیا آخرت دونوں میں کنفرم ہے. ایک گناہ آپ نے کیا، دنیا کا کوئی گناہ، یا تو اس کا نقصان آخرت میں ہوگا یا دنیا میں ہوگا. اگر آپ توبہ کر لیں تو دونوں جگہ نقصان سے بچ سکتے ہیں، لیکن بدعت کریں گے تو نقصان دنیا آخرت دونوں میں کنفرم ہے، اور ضروری نہیں کہ اس سے معافی کی جائے. یہ عام گناہ اور بدعت میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے لکھیے، ایک فرق لکھیے کہ بدعت کا نقصان دنیا آخرت دونوں میں ہونا کنفرم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے گا، میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، عقل سے آپ ثابت کرو کہ بدعت غلط ہے. ویسے آپ عقل سے ثابت کریں گے؟ عقل سے کیسے ثابت کریں گے بدعت غلط ہے؟ عید میلاد النبی کی بات آئی، میں قرآن، ٹھیک ہے قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے ہم، مجھے میں قرآن حدیث نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا، لاجکلی بات کرتے چلو. کیسا سمجھائیں گے اسے؟ کیا مشابہت ہے عیسائیوں کی؟ ٹائی بیلٹ پہنے مشابہت نہیں آئی تھی؟ ہاں مشابہت آ گئی آپ کے پاس. ٹائی بیلٹ کھولنا ہے پہلے، کراس کوشچن سامنے والا کرتا. جبھی بھی آپ تیر پھینکیں گے وہ تیر پلٹ کر آپ پر نہیں آنا، اور وہ تیر وہ ہونا چاہیے جو شریعت میں رہتے ہوئے علماء نے پھینکا ہے. علماء کے تیر ایسے ہیں جو پلٹ کر نہیں آتے، جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس لیے اہل علم نے، ابھی میں نے کہا جب عقل سے دلیل دینے کی بات آئی تو ہم کو کہاں کرنا؟ پلٹ کر پیچھے جانا. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس میں آپ کا کوئی امام نہ ہو. دین کے مسئلے میں کچھ بھی کہنا ہے، ہر مسئلے میں صحابہ نے، سلف صالحین نے، علماء نے گفتگو کی ہے. علماء کی بات رکھی اپنی بات رکھنے سے، کیونکہ ایک عالم جب بات کہتا ہے تو اس کے پاس علم ہے، بصیرت ہے، وہ ایسا تیر پھینکتا جو پلٹ کر
نہیں آ سکتا، لیکن آپ اپنے عقل سے تیر پھینکیں گے تو پلٹ کر آپ پر آئے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیے کہ نیا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا شریعت پرفیکٹ نہیں ہے؟ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایکسٹرا کی ضرورت کیا ہے؟ جو ہے اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، پورا نیا لا کر اور بوجھ لینا چاہتے ہیں آپ. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ الیوم، کب اللہ نے کہا؟ دن سے مراد کون سا دن ہے؟ وہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو تم پر اتمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین میں تم سے راضی ہو گیا. یعنی جس دین پر اللہ راضی ہو گیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں، آپ کو اور چاہیے. وی وانٹ مور، ہم کو اور چاہیے. یہ دنیا کا اصول ہے، کھاتے تو انسان کو بس نہیں ہوتا، اور کچھ ہے، اور کچھ ہے. اس لیے جہنم میں بھی جائیں گے تو کہیں گے اور کچھ ہے. ہاں، حل من مزید، اور کچھ ہے. پانی دیں گے، نہیں اور کچھ ہے کھانے کے لیے. زقوم دیں گے، اور کچھ ہے، لو کھاؤ. پیپ، پسینہ سب پلائیں گے، اور کچھ ہے. یہاں تک کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، وہ خالی ہوگی، وہ کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کیا کریں گے؟ قدم رکھیں گے اس میں. کھانا پینا اتنا ضروری ہے کہ جہنم میں بھی کھائے پیے کر رہ نہیں سکتے ہم لوگ. کھانا پینا اتنا ضروری ہے کہ جہنم میں بھی جائیں گے تو کھائیں گے اور پئیں گے. وہاں بھی کھانے پینے سے چھٹکارا نہیں ہے. جنت میں کھانوں کا تذکرہ ہے. سب کھانے کی ضرورت اس کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہماری بھوک ہی نہیں مٹا دی؟ کیا ضرورت ہے؟ جنت میں بھی کھانا پینا ہے. کیوں؟ سوال پوچھے کہ بھی اپنے نفس سے، کیوں جنت میں کھانے پینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب جہنم میں عذاب سے ہے بس نہیں ہے، وہاں بھی کھانا پینا ہے. فطرت اللہ التی، اللہ نے ہماری ایسی فطرت بنائی، اللہ اپنی فطرت کو کبھی بدلنے والا نہیں. فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہم زندہ رہیں گے تو کھائیں گے. اور جہنم میں زندہ رہیں گے کہ مریں گے؟ زندہ رہیں گے تو وہاں بھی کھائیں گے. جنت میں زندہ رہیں گے، مریں گے، زندہ رہیں گے تو وہاں بھی کھائیں گے. بغیر کھائے ہوئے اللہ کی فطرت اللہ نے ویسے بنایا. تو پہلی بنیادی چیز ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں. دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا طے کرنا صحیح ہے یا ہمارا طے کرنا صحیح ہے؟ اس کا طے کرنا صحیح ہے اللہ اس کے رسول. اور اللہ کے رسول نے کیا اچھا برا ہمارے لیے طے کر دیا. کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں؟ آپ کو اور چاہیے؟ نبی سے محبت کا طریقہ آپ نیا نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا دین کا حصہ ہے کیا اس پر عمل کرتے ہیں آپ؟ آئیے نبی سے محبت کا دین پر عمل کرتے ہیں آپ. صبح کی نماز پڑھے، کتنے رکعت پڑھے؟ 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے؟ میں 3 پڑھا فجر کی نماز. اچھا، کتنے بیچارے ایسے ہیں دن میں 5 وقتہ نماز، ان کو پوچھئے دن میں 5 وقت جو نماز پڑھ جاتی کتنے رکعت ہے، کچھ کو معلوم بھی نہیں. ظہر میں 3 پڑھتے، 4 پڑھتے یا 5 پڑھتے ہیں. کیا ہے کہ امام صاحب جتنے پڑھے اتنے پڑھتے. ہم تو تابع امام کے ہیں، 20 پڑھانے میں پڑھتے ہیں. تابع امام کے ہیں، یہ جا کر پوچھنے کی سنت ہے کہ بدعت ہے. تابع امام کے لوگ امام کے تابع اتنا ہو گئے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا لاؤ ان لوگوں کو بلاؤ جو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو ان کے ساتھیوں کو سب اڑا کے جہنم میں پھینکو. وہاں تابع امام وہاں بھی رہیں گے. جنت میں جانے میں بھی تابع امام ہے، جہنم میں جانے میں بھی تابع امام ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی دلیل ہم لوگ کیا دے سکتے ہیں ان کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت مکمل ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور دوسری دلیل عقلی طور پر یہ بول سکتے ہیں کہ ہماری عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اتنی پرفیکٹ عقل نہیں ہے ہماری. لہذا صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ اللہ نے ہمیں دے دیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس سے باہر جانے کی ضرورت ہے. تیسری اہم بات کہ جتنی بدعاتی ہیں آپ دیکھیں گے وہ شریعت کے خلاف ہیں. جتنے بدعاتی وہ شریعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. کیسے شریعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں بتائیے؟ شریعت میں جو ہے وہ نہیں عمل کر رہے، جو نہیں ہے اسے شریعت بنا رہے. شریعت کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، ہاں شریعت کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ جو ہے اس پر عمل نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. اگینسٹ نہ کھڑا ہونا ہوا. ایم ایل اے نے بولا ایسا کرنا ہے، آپ ویسا نہ کر کے اس کے دوسرا کر رہے ہیں، انہیں کیا بولتا؟
بہت اچھی بات ہے، آپ کچھ تو کر رہے ہیں نا، ایسا بولتا ہوں انہیں. کیا بولتا ہوں انہیں؟ آپ میرے اگینسٹ گئے. یہ تیسری دلیل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا مثال دے سکتے ہیں اس میں کہ بدعتی. چوتھی دلیل اس کے لیے عقلی دلیل لکھیے، اس کو لکھیے. بدعت کی مذمت میں پہلی چیز لکھیے کہ شریعت پرفیکٹ ہے، مکمل ہے. پہلی چیز ہے کہ شریعت مکمل ہے. دوسری چیز، ہماری عقل صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتی. ہماری عقل صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تیسری چیز، بدعتی شریعت کے خلاف کھڑا ہے. میں نے سمجھایا کیسے بدعتی شریعت کے خلاف کھڑا ہے. نمبر 4، بدعتی اللہ کے خلاف کھڑا ہے. بدعتی اللہ کے خلاف کھڑا ہے. کیسے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایم ایل اے کی مثال میں نے دی بھی. آپ نے ایم ایل اے نے کہا ایسا کیجئے، میونسپل کمشنر نے بولا ایسا آپ کو کرنا چاہیے، آپ اس کا الٹا کر رہے ہیں. انہیں کیا بولتا؟ میں جو بولا وہ نہ کر کے آپ دوسرا کر رہے ہیں، میرے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں آپ. بدعتی کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ نے جو بیان کیا ایسا کرو، رسول نے بتایا ایسا کرو، وہ سب چھوڑ کے آپ اپنے سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں. اب یہ صحیح غلط شریعت کس نے اتاری ہے؟ کس نے اتارا شریعت کو؟ اللہ نے اتارا. آپ اس کو چھوڑ کے اپنے سے کر رہے ہیں، تو آپ کس کے خلاف کھڑے ہیں؟ اللہ کے خلاف کھڑے ہیں. بدعتی اللہ کے خلاف کھڑا ہے. نمبر 5، نمبر 4 کیا لکھا آپ نے؟ بدعتی اللہ کے خلاف کھڑا. نمبر 5، وہ خواہش پرست ہے. بدعتی خواہش پرست ہے. متبع تو ہو نہیں سکتا. اگر متبع ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلتا. وہ چھوڑ کر اپنے مزاج جو نفس بول رہا وہ کر رہے ہیں. تو بدعتی کیا ہے؟ خواہش پرست ہے. اللہ نے نبیوں کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ اے نبی جتنا ہم آپ کو بولتے اتنا کیجئے، اپنے خواہش سے مت چلیے. ایک نبی، ان کو بھی یہ حق نہیں، اجازت نہیں کہ اپنے خواہش سے چلے. جب نبی کو حق نہیں تو ہم کو کہاں سے حق ملتا ہے؟ ہاں، قرآن میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ کہتا ہے اے داؤد ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ذریعے فیصلہ کیجئے. ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہش کی اتباع مت کیجئے. فیضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہو کر اپنی خواہش پر چلیں گے آپ بھی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا اس لیے کہ یہ حساب کے دن کو بھول گئے. اگر حساب کا دن ہوتا تو اپنی خواہش پر نہیں چلتے. تو کتنی برائیاں ہوئیں بدعت کے؟ 6 برائیاں. 6 5 کوئی پڑھ کر سنائے. ایک، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین مکمل ہے. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو گیا اللہ کے دین کو مکمل نہیں مانتے. نمبر 2، ہماری عقل صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کرتی، شریعت نے جو کہہ دیا کہہ دیا. نمبر 3، شریعت کے خلاف کھڑا. نمبر 4، اللہ کے خلاف کھڑا. نمبر 5، ایسا آدمی خواہش پرست ہے. یہ عقلی دلیلیں ہیں. قرآن حدیث کی دلیل تو میں نے بتا دی. ٹھیک ہے، جو خواہش کی اتباع کرتے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، خواہش کی جو اتباع کرتے ہیں 2 طرح کی. ایک اپنی خواہش کو اللہ اس کے رسول کے تحت ماتحت لے جائیں. ایک ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے ماتحت لے جانا. اس تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس وقت تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے ماتحت نہ کر دے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وقت پر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی خواہش ہے؟ جی ہاں، اللہ نے میرے لیے چاہا ہے تو میری بھی خواہش ہے. خواہش ہے نہیں؟ صحابہ کرام خواہش سے لڑنے گئے کہ نہیں جنگ میں؟ جب جنگ بدر ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا جو جنگ بدر میں نہیں آ سکے تھے، ہماری خواہش ہے، انہوں نے ایسی کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم بدر میں نہیں تھے، اگر آئندہ جنگ ہوئی تو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور کیا کریں گے. حضرت خباب بن منذر نے کہا تھا
اگر آئندہ کبھی جنگ ہوئی تو ہم اپنے دلوں کو اللہ کو بتائیں گے ہم کیا کریں. ارادہ کر لیا تھا. جب احد کا مقام آیا تنا کے سر سینہ تان کے گھوم رہے تھے ادھر 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 ادھر, موت ہے سامنے اور سینہ تان کے گھوم رہے ہیں کیونکہ وہ سچے تھے. انہوں نے کہا کیا لڑیں گے؟ صحابہ اکرام جو مال لا کر دیے اپنی خواہش سے دیے یا اللہ کے نبی کی زبردستی سے دیے؟ خواہش سے دیے, خواہش سے دیے کہ نہیں دیے؟ تو ایک خواہش پرست وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے ماتحت کر دیتا. وہ برا آدمی اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اس کی برائی نہیں کی گئی, خواہش ہی سے کر رہا ہے. آپ فجر کے بعد کیوں اتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ میری خواہش ہے. کیوں خواہش ہے آپ کی؟ کیونکہ اس میں ثواب ہے, اشراق تک نماز پڑھنے کا, حج عمرے کا مکمل ثواب ہے, صبح شام کے اذکار ہو جاتے ہیں, تھوڑا قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے, یہ برکت ہے. ٹھیک ہے, تو بات ہو رہی تھی کہ خواہش پرست دو قسم کے. ایک پہلا وہ آدمی جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کر دیتا. کیا وہ برا ہے یا اچھا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس نے مقدم اپنی خواہش کو کیا ہے یا کتاب و سنت کو کیا ہے؟ تو کتاب و سنت کو مقدم کر کے اپنی خواہشات کو اس کے ماتحت میں کیا. جیسے میں نے بتایا کہ فجر کے بعد ایک آدمی بیٹھ گیا, کس لیے بیٹھا؟ کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. ایسے لوگ علم کی بنیاد پر عمل کرتے تھے. اگر اسے معلوم ہے نہیں کہ فجر کے بعد اشراق تک بیٹھنے سے یہ ثواب ہے, کیا وہ بیٹھے گا؟ تو شریعت کی اتباع کرنا اپنی خواہش کے مطابق اس کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے. اگر علم نہ ہوگا تو خواہش کی اتباع انسان کو اگرچہ وہ کتاب و سنت کے ماتحت چلنا چاہتا ہے وہ چل نہیں پائے گا, چل نہیں پائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بڑے نیک ارادے ہیں, عبادت کرنا چاہتے لیکن عبادت کرنے نہیں آتا. پرانے بزرگوں کو دیکھ لیے, نماز پڑھنے کے بڑے خواہش ہے لیکن نماز کے ارکان واجبات نہیں معلوم ان کو, نماز میں غلطی ہو جائے اصلاح کیسا نہیں کرنا معلوم. بزرگ ہو گئے, طہارت کے مسائل ان کو نہیں معلوم. ہاں, ایک بزرگ تھے ابھی قریب میں, بڑا مشہور, سوشل میڈیا پر آیا, ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. انہوں نے عالم دین سے پوچھا کہ میری 90 سال عمر ہے تو نہاتے وقت کیا ہے, کپڑے پہلے سے میں اتارتا ہوں. عالم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, نہاتے وقت آپ برہنہ نہاتے, آپ کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. 2 دن میں اٹیک آؤٹ. برہنہ نہاتے تھے بغیر کپڑے کے. ایک عالم دین نے کہہ دیا کہ برہنہ اگر آپ نہائے ہیں اس غسل سے جو آپ نے نمازیں پڑھی ایک بھی نماز نہیں ہوگی. وہ اتنا غم لاحق ہوا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب کیا لگتا ہے, ایک فتویٰ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے, ایک فتویٰ جان لے سکتا ہے, جبکہ کیا یہ شرط ہے؟ شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. بغیر کپڑے کے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, حالانکہ وضو عبادت ہے. کپڑا جسم پر ہونا شرط نہیں, بلکہ اگر آپ فقہ پڑھیں گے کتابوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا اگر کسی انسان کا کپڑا چوری ہو گیا, سب چلا گیا, نہ لا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے, نماز پڑھنے کا موقع ہے, جا کر پڑھیے برہنہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو شریعت کی آسانیاں پتہ چلیں گی. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں پڑھ سکتے, بیچارے دنیا سے چلے گئے. بہرحال تو وہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے. خواہش سے چلنا بھی اس کے لیے علم چاہیے. دوسرا آدمی جو اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے اور قرآن و سنت کو پیچھے رکھتا ہے. نماز پڑھوں گا اپنی مرضی سے, وقت سے نہیں. نماز کیا کرنا چاہیے؟ میں سفر میں ہوں, سفر میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, جب موقع ملے گا تب پڑھوں گا. نہیں, سفر میں نماز وقت پر پڑھنا چاہیے. کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, بس میں, گھوڑے, گدھے, جیسا بھی ہو نماز پڑھیے. آپ نہیں جمتا ہم وہ سب کار میں بیٹھ کے نماز پڑھنے میں سکون نہیں. بھئی شریعت کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز کو وقت پر پڑھنا زیادہ ضروری ہے. کھڑ کر پڑھ سکتے پڑھیے, ورنہ بیٹھ کر پڑھیے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے. اتنا شریعت نے آپ کو آسانی دی, لیکن وقت پر پڑھنے کا حکم دیا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں 2 نمازوں کو 3 نمازوں کو جمع کر کے گھر میں پڑھوں گا, میرے لیے اس میں سکون ہے. کیا اس آدمی کی خواہش مقدم ہے یا کتاب و سنت کو مقدم رکھا؟ اس نے اپنی خواہش کو مقدم رکھا, نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی مذمت کی بات ہے. دیکھیے بدعت بری ہے, اس لیے بری ہے کہ آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے, وہ کہتے ہیں ان من ورائکم فتنا یکثر فیہا المال,
یہ بڑا جامع قول ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بعد بہت سارے فتنے آنے والے ہیں جہاں مال بڑھ جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ فتنے آنے والے، مال بڑھ جائے گا اور اس میں قرآن کھل جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کھل جائے گا. لہذا ایک مومن بھی قرآن پڑھے گا، منافق بھی پڑھے گا، مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، چھوٹا بھی پڑھے گا، بڑا بھی پڑھے گا، آزاد بھی پڑھے گا، غلام بھی پڑھے گا. پھر کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں جبکہ میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں. حافظ قرآن، قاری قرآن کہے گا اتنا میں قرآن پڑھتا ہوں، اتنا سکھاتا ہوں، لوگ میری اتباع نہیں کرتے ہیں. تو ایک نیا طریقہ نکالے گا لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے. بدعتیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے فالوورز گین کرنے کے لیے ایسے ایسے وظیفے لاتے ہیں جو وظیفے کتاب و سنت میں نہیں ہیں. کس لیے؟ لوگوں کو اپنے طرف لانا ہے. معاذ بن جبل نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی. کیا کہا کہ قرآن پڑھنے والا کہے گا کہ لوگ میری اتباع نہیں کرتے ہیں، لہذا نیا طریقہ نکالو تاکہ لوگ اتباع کریں، لوگ میری بات مانیں. تو انہوں نے کہا کہ خبردار ایک حکیم آدمی کی گمراہی سے بچنا، سمجھدار آدمی کی گمراہی سے. ایک عالم دین اگر غلط فتویٰ دے تو کیا کسی عالم دین کے غلط فتوے پر آپ عمل کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اتباع شریعت کی کریں گے، علماء کی تھوڑی اتباع کرتے ہیں. اتباع کسی کرتے؟ شریعت کی. اگر کسی عالم نے غلط فتویٰ دیا تو ہم اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، کتاب و سنت کی اتباع کریں گے. اب لوگ کہیں گے نہیں، جو امام نے کہہ دیا سو کہہ دیا. تب کیا ہوگا؟ کیا مقدر ہے؟ صحیح غلط کا معیار آپ نے اپنے علماء کو بنا لیا. یہی کام تو نصارہ نے کیا تھا. ان کے علماء جو حلال بولتے اسے حلال بولتے، جسے حرام بولتے حرام بولتے. تو اللہ نے کہا تم تو اپنے علماء کی عبادت کرتے ہو. اللہ نے قرآن میں کہا اتبعوا احبارهم واربابهم رهبانا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. آپ ہماری بات مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ کتاب و سنت سے کہتے ہیں. جہاں آپ کو لگا کہ ہم نے کتاب و سنت سے ایک بالش، ایک انگلی بھی ادھر ہٹے، علماء کی بات ماننا بھی دوست نہیں. ورنہ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں بول سکتے عالم نے گمراہ کیا تو میں گمراہ ہو گیا. اللہ پوچھے گا تمہاری عقل کہاں تھی؟ ٹھیک ہے. تو اگر ایک منافق، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے قریب بہت سارے منافقین بھی اچھی باتیں کہیں گے. ایک آدمی نماز نہیں معلوم، روزہ نہیں معلوم، لیکن دنیا کے بارے میں اتنی بہترین باتیں کہے گا جو بعض علماء بھی نہیں کہتے. تو کیا آپ اس کی اتباع کریں گے؟ نہیں کر سکتے. غلط میں علماء کی اتباع نہیں کی جاتی اور صحیح میں منافقوں کی اتباع نہیں کی جاتی. غلط مسئلے میں علماء کی اتباع جائز نہیں ہے تو صحیح مسئلے میں منافقوں کی اتباع بھی جائز نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جائیے، لوگ بیٹھ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ آج مسلمان پریشان ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ علماء کیا ہے؟ علماء بولیں گے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. یہ پریکٹیکل کہاں ہے؟ پریکٹیکل ہم بتاتے ہیں ایجوکیشن میں آگے بڑھو، مال کماؤ، حکومت میں جاؤ. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. ہے دیندار وہ، ہے عالم، کیا آپ اس کی اتباع کریں گے؟ کیا اتباع کریں گے؟ جائز نہیں ہے. جس طرح عالم کی گمراہی میں عالم کی اتباع جائز نہیں ہے، ایک منافق کی صحیح بات میں اس کی اتباع جائز نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، آج ہمارا آدھا معاشرہ ایسا ہے. علماء بیٹھے ہیں، ایک علماء کی مجلس میں غیر عالمہ کی امت کے فیصلے کرتا ہے. ہم آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے. آپ کو لگتا ہے سچ میں کہ ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی؟ ہاں، آپ کو لگتا ہے صحیح میں ہمارا کوئی سیاست بڑا بن جائے گا تو ہم سیاست میں آگے بڑھ جائیں گے؟ نہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو منافقوں کی ہیں، جو صحیح بات کہہ کے لوگوں کو اپنا فالوور بنانا چاہ رہے ہیں. بچنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی اتباع کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ایک آخری سیکشن ہوگا، ضرور شریک ہوں. بدعات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کریں گے. ختم مجلس کی دعا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.